السلام علیکم، لائیو وذ شیراز کے ساتھ میں شیراز احمد شیرازی ہوں۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سہیل آفریدی سی ایم تو بن گیا۔ آج 9 دن ہو گئے کہ ابھی تک حلف نہیں لیا گیا، حلف لینے کے بعد کابینہ نہیں بنایا گیا، کابینہ کی تشکیل کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ بغیر کابینہ کے صوبہ اس وقت چل رہا ہے۔ ایک طرف سے بدامنی کی لہر میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سے خیبر پختونخوا میں جلسوں کی، اس کے علاوہ جو پبلک گیدرنگ ہے ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ آج چارسدہ میں جلسہ ہے، کل جو ہے خیبر میں، اور پرسوں کھرک میں جلسہ ہوگا۔ اس تمام صورتحال میں حکومت کیا کر رہی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف نے کابینہ کی تشکیل ابھی تک کیوں نہیں کی، تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی، سینئر اینالسٹ حماد حسن صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کابینہ نہیں جو ہے بنایا گیا، بغیر کابینہ کے خیبر پختونخوا حکومت یا خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے، کب تک ایسا ہوگا سر؟ دیکھیے شیراز، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ صوبہ جو پاکستان میں سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہے، یعنی دہشت گردی سب سے زیادہ ہے، بدامنی سب سے زیادہ ہے، مالی طور پر سب سے زیادہ انسٹیبل ہے، وہ صوبہ جہاں پر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ایک ایسے وقت میں کی گئی جب مسائل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ نئے وزیر اعلیٰ لائے گئے، 34-35 سال ان کی عمر ہے، تو ان کے اندر ڈیلیور کرنے کی صلاحیت دن بدن مفقود دکھائی دینے لگی ہے کہ ان کے اندر ڈیلیور کی صلاحیت کوئی نہیں ہے۔ البتہ وہ ایک ایکٹیوسٹ ہے، ایک پروٹیسٹر کے طور پر وہ موجود ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ لیں کا عوام کا مینڈیٹ، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ بھئی ان کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے، اسمبلی نے اعتماد کر دیا، گورنر ان سے حلف نہیں لے رہے تھے، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ بھئی حلف لے لے، منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ روز روز اڈیالہ آ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، روز روز وہ احتجاج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ آج وہ چارسدہ جا رہے ہیں، کل وہ خیبر جا رہے ہیں، پرسوں وہ کرک جا رہے ہیں۔ کیا وہ کسی منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں؟ کوئی نئی سڑک بنا رہے ہیں، کوئی سکول بنا رہے ہیں، کوئی BHU کا افتتاح کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وہ پولیس اور انتظامی افسران کے ساتھ میٹنگ لے رہے ہیں کہ اس ضلع میں صورتحال خراب ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ISF کے لڑکوں کو بلایا جا رہا ہے، یا جو نوجوان ایکٹیوسٹ ہیں پارٹی کے، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ہلڑ بازیاں اور فساد کرنے ہیں، دنگا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اس کے لیے انتظامات بنانے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا کہ کابینہ ابھی تک نہیں بنی، کابینہ بنانا چیف منسٹر کا کام ہوتا ہے، وہ پارٹی لیڈر کا کام نہیں ہوتا۔ پارٹی لیڈر بعض اوقات ایڈوائز کرتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ چیف منسٹر بنیادی طور پر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ بنائے گا۔ چیف منسٹر بنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خان صاحب سے مشورہ کروں، چلے ٹھیک ہے، آپ کو انتظامی مسائل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ملنے دینا چاہیے، لیکن اگر نہیں مل رہے ہیں تو پھر خان صاحب سے اور بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہے، علیمہ خان کی ہوتی ہے، نورین نیازی کی ہوتی ہے، ان کی بہنیں، آپ ان کے ذریعے بھی اپنا پیغام بھجوا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق وزیر اعلیٰ کے احکامات نہیں ہوں گے۔ احکامات وہی ہوں گے جو کابینہ فیصلہ کرے گی، کابینہ کے ڈیسیجن کا فیصلہ مانا جائے گا۔ تو اصل میں اس لیے ملنا چاہتے ہیں تاکہ خان صاحب سے اس پروگرام کے بارے میں ڈسکس کر لیں کہ ہم نے دنگا فساد کس طرح کرنا ہے، آپ کے کیا کیا احکامات ہیں۔ ورنہ کابینہ بنانا ہوتا تو کابینہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ کابینہ میں مینا خان افریدی ہوں گے، عمر ایوب کے، اسد کیسر، شاہرام ترکائی، یہ جو طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساروں کے بھائی ہوں گے، اور ISF سے 1-2 لڑکے آ جائیں گے۔ یہ کابینہ ہے، اسی نے بننا ہے، میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ اتنی اہم بات یہ ہے کہ وہ دنگا فساد کے لیے وہاں پر ایک ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ۔ سر آپ کے مطابق خیبر پختونخوا کے لیے 2 وزرائے اعلیٰ کی ضرورت ہے، ایک وزیر اعلیٰ جو کہ انتظامی امور سنبھالے، اور ایک وزیر اعلیٰ جو کہ اڈیالہ کے باہر آ کے دھرنے دے دے، اسلام آباد پر چڑھائی کرے، لوگوں کو موبلائز کرے، ورکرز کو باہر نکالے۔ دیکھیں، آئین میں ایسی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہوتی تو شاید یہ بھی کر لیتے۔ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ جیلوں کے باہر دھرنے دے، یہ پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پارٹی جانے، جنید اکبر آپ کے صدر ہیں،
وہ لوگوں کو لائے, اڈیالہ لائے, کہیں بھی لائے, بھائی آپ ایک اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر موجود ہیں. صحیح. جب آپ وزیر اعلیٰ کا حلف, ہم نے بہت سے لیڈروں کو دیکھا جنہوں نے کسی عہدے کا حلف اٹھایا تو فوری طور پر اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے کہ میں اس وقت اسٹیٹ کے لیے کام کروں گا, میں عوام کے لیے کام کروں, میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق اس پارٹی سے ہے یا اس سے, میں عوام کا نمائندہ ہوں, عوام کو جواب دے ہوں. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہاں پر یہ ہے کہ جس نے اسٹیٹ کے نمائندے کی حیثیت سے, صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے, اس نے صوبے یا عوام یا دوسرے کسی منصوبے کے بارے میں ابھی تک ایک بھی بات نہیں کی. ایک انتظامی میٹنگ انہوں نے لی ہے, اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری اور آئی جی اور دوسرے انتظامی افسران بھی موجود تھے. وہاں پر دو باتیں انہوں نے کی. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جس بیوروکریسی نے مینڈیٹ کی توہین کی ہم ان سے نپٹیں گے. بھئی مینڈیٹ کی توہین تو مولانا فضل الرحمان اور احمد ولی چیخ رہے ہیں کہ ہماری ہوئی ہے, اور ان کی بات ٹھیک بھی ہے, وہ تو ہار گئے ہیں. آپ کو تو 90% مینڈیٹ ملا ہے, تو توہین کہاں مینڈیٹ کی ہوئی؟ یعنی یہ 10% بھی دوسروں کو نہیں ملنے چاہیے تھے, نمبر ایک. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم ارشد شریف یونیورسٹی بنائیں گے. ارشد شریف یونیورسٹی آپ کیسے بنائیں گے؟ گزشتہ 1 سال سے آپ کی حکومت سے اساتذہ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ ہڑتالوں پر ہڑتالیں کر رہے ہیں کہ پینشن نہیں مل رہے ہیں, تنخواہیں نہیں مل رہی ہے, بجٹ میں کٹوتیاں ہو رہی ہے, حتیٰ کہ مردان یونیورسٹی کی زمین بیچنے کا بھی آپ نے کہا, اور سابق ایم این اے اور مردان کے ڈسٹرکٹ ناظم حمایت اللہ مایار نے باقاعدہ اس کے لیے دھرنا دیا. تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ جو یونیورسٹیاں ایگزسٹ کر رہی ہے آپ اس کو کنٹینیو کر سکے, تو پھر نئی یونیورسٹی کیسے بنائیں گے؟ اور اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کروں شیراز, یونیورسٹی بے شک بنا لے, لیکن اسی صوبے میں اجمل خٹک بڑے شاعر بھی تھے لیکن ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے. کوہستان, باگرام اور دوسرے بڑے بڑے اخبارات میں اس زمانے میں کام کیا. کلندر مومند بڑے شاعر تھے لیکن اس زمانے میں کئی انگریزی اخبارات میں انہوں نے طویل عرصہ تک صحافتی خدمات انجام دی تھی, اور ان لوگوں نے شاہی قلعے کاٹے, قید و بند کاٹے, بہت مشکلات کا, آمریت اور مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا تھا. حافظ ثناء اللہ صاحب تھے, ورکنگ صحافی بھی تھے, صحافیوں کے استاد بھی تھے. آج بھی پختونخوا کے کئی بڑے صحافی جو ہیں وہ حافظ ثناء اللہ صاحب کے شاگرد ہیں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب تھے, انٹرنیشنل لیول کے صحافی تھے. افغان جنگ کو انہوں نے جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو رپورٹ کیا وہ ایک مثال ہے, ہمارے استاد تھے. لیکن ان کے نام پر نہیں بنے گی, ارشد شریف کے نام پر بنے گی. ارشد شریف شہید کو اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب کرے, لیکن بحیثیت صحافی وہ آئیڈیل نہیں ہے, وہ ایک مخصوص نظام کے, ایک مخصوص عہد کے ترجمان تھے. صحافتی معیار وہ نہیں ہے جو ان کا تھا. تھینک یو سو مچ سر آپ قیمتی وقت کے لیے. بالکل جی, اس طرح سر نے بات بھی کی. اب خیبر پختونخوا میں ہونا ہی چاہیے کہ اگر ملاقات نہیں ہو پاتی سہیل افریدی کی عمران خان سے, تو عمران خان کی بہنیں موجود ہے, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا موجود ہے, چیئرمین موجود ہے, ان کے تھرو جو فہرست ہے وہ ان تک جانی چاہیے. اس نے اس طرح ذکر بھی کیا کہ چند ایسے نام جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام ہیں ان کے بائی کابینہ میں آئیں گے, اور کچھ نام آئی ایس ایف سے بھی ہوں گے. تو سب کو پہلے سے پتہ ہے کہ فلا جو ہے بندہ, فلا ایم پی اے جو ہے وہ منسٹر ہوگا. تو ضروری یہ ہے کہ اس وقت فہرست جو ہے وہ عمران خان کو دکھائی جائے اور اس کے بعد جو ہے کابینہ تشکیل دی جائے, تاکہ خیبر پختونخوا کے جو انتظامات ہے, جو انتظامی امور ہے, وہ ڈسٹرب نہ ہو. ہدایت دیجیے. اللہ حافظ.